السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آج ہمارا حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر بارگاہ رسالت مآب میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، ہمارا حضرات جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اس پیارے محبوب شہزادہ رسول امام الاولیاء سردار الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی فضائل سماعت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ حضرات محترم، جس طریقے سے اللہ کے ولیوں کے معاملات اور ان کی زندگی کو ہم سنتے بھی آ رہے ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اپنی عطاءات سے مالا مال فرما دیتا ہے، اور اس قدر وہ اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے کہ اس اللہ کے ولی کی دعاؤں کے ذریعے سے گنہگار بندوں کا بیڑا پار فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں کہ جب یہ بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو مستجابات فرماتا ہے، اور ان کی دعاؤں کے ذریعے سے نہ جانے کتنوں کے بیڑا پار لگ جاتا ہے، کتنوں کی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، جیسے کہ ہم نے کل سماعت فرمایا کہ دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، اسی طریقے سے اگر ماں باپ بھی اگر کسی اپنی اولاد کو دعا کرتے ہیں تو وہ اثر رکھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں سے اولاد کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ اور یہی وہ اولیاء کرام ہیں کہ جن کی زندگی کو ہم جب سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی میں بھی چاند لگ جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت دونوں ہماری سنور جائے گی۔ حضور غوث قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دین مدین کی خدمت کی ہے اور جس طریقے سے آپ کے فضائل ہم نے سماعت فرمائی ہیں، ایسی کرامتیں اور ایسی آپ کے تعلیمات جو ہمارے سامنے آئی ہیں کہ جسے سننے کے بعد الحمدللہ ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت مسلمہ کے لیے بے شمار تعلیمات فرمائی ہیں، اور پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ جس طریقے سے بندہ اپنے آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کے حضور جھکا دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دیتا، کیونکہ جب بندہ رب کے آگے جھک جاتا ہے تو کسی اور کے آگے نہیں جھک سکتا۔ اسی لیے اللہ کے ولی ہم جیسے گنہگاروں کے دلوں کے اندر رب کی محبت پیدا فرماتے ہیں اور اس کی طرف کھینچتے ہیں، اللہ کی عبادت کی طرف ہمیں بلاتے ہیں اور اس راستے پر لے کر نکل جاتے ہیں کہ جس راستے پر چلنے کے بعد بندہ راہ نجات حاصل کر لیتا ہے۔ حضرات محترم، نگاہ ولایت تو ہم نے سماعت فرمائی کہ کیسی نگاہیں حضور غوث اعظم نے نگاہ ولایت جن پر ڈالی، جس کے بیڑے پار ہوئے، اس میں سے ایک پیارا سا واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں کہ ایک شخص جس کا نام عبداللہ تھا، بہت ہی گنہگار
لیکن ایک وقت وہ آیا کہ اس کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ میں نے اتنے گناہ کیا، میں اب اپنے گناہوں سے تائب ہو کر رب کی بارگاہ میں توبہ کر لوں۔ اور وہ دل میں نیت کر کے بیٹھ گیا کہ میں آج کی رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پوری رات گزاروں گا، اس کی بارگاہ میں توبہ کروں گا، اور کل صبح وہ اس نے نیت کی کہ مالک مولا تیرے ایسے نیک بندے سے مجھے ملا دے کہ جس کے ہاتھ پر میں اپنا ہاتھ دے کر اسے میں اپنا پیر بناؤں، میں اس کا مرید بنوں اور تیرے نیک بندوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں۔ کیونکہ یہ اللہ کے ولی ہیں کہ انبیاء کرام کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر نبوت کے دروازے بند کر دیے، اب جو کچھ بھی تمہارے پاس پہنچانے والے ہوں گے یہ میری امت کے علماء ہوں گے، یہ میرے امت کے ولی ہوں گے۔ تو بہرحال وہ شخص رات بھر عبادت کرتا رہا، اور عبادت کرتے کرتے اس نے یہ نیت کر لی کہ جب صبح جو بھی مجھے ملے گا وہی میرا پیر ہوگا۔ اب پوری رات گزر گئی، نماز فجر کا وقت آیا، اب یہ گھر سے نکلا مسجد کی جانب کہ چلے نماز ادا کریں، اور جو بھی سب سے پہلا نظر بندہ آئے گا وہی میرا پیر ہوگا۔ اب اس کے دل میں نیت تھی، اس نے یہ دعا کی۔ اب وہ شخص جیسے گھر سے باہر نکلا تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جا رہا تھا، تو یہ شخص فوراً دوڑ کر آیا اور اس شخص کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے، میں نے رات بھر رب کی بارگاہ میں دعا کی، رب نے میری سن لی، اور آج مجھے تم سے ملاقات کروا دی، اور آج کے بعد تو میرا پیر ہے، میں تیرا مرید ہوں۔ حضرات محترم، جو شخص جا رہا تھا تیزی کے ساتھ، وہ نہ مسجد کے لیے جا رہا تھا نہ عبادت کر کے جا رہا تھا، بلکہ وہ چوری کی نیت سے آیا ہوا تھا۔ اب وہ بھاگ رہا تھا کسی نہ کسی طریقے سے کسی کے گھر چوری کر کے نکل جاؤ۔ اب یہ جو بندہ تھا جس کا نام عبداللہ ہے، اس نے مضبوطی سے اس شخص کا ہاتھ پکڑ لیا، اس چور کا، کہ ہاتھ نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ رب کی بارگاہ میں نے دعا کی ہے کہ جو بھی سب سے پہلے شخص ملے گا وہی میرا پیر ہوگا اور وہی مجھے راہ راست پر لے جائے گا۔ اب یہ جس کا ہاتھ پکڑا یہی سب سے پہلا چور ہے، اب یہ کیسے راہ راست پر لے جائے گا؟ اب یہ جو چور ہے اب بڑی مشکل سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ نماز فجر کا وقت ہو رہا تھا۔ اب لوگ آئیں گے، لوگ مجھے دیکھیں گے اور پھر مجھے پکڑ لیں گے، مجھے رسوائی ہوگی، پٹائی ہوگی، اس کے دل میں یہ خیال ہے۔ لیکن جس نے پکڑا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے، اب مجھے رہنما مل گیا، اب مجھے رہنما مل گیا، رہبر مل گیا، اب میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ بہرحال بہت دیر تک وہ اصرار کرتا رہا، ہاتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اس چور نے ایک بات سوچی اور اس نے کہا کہ اے میرے مرید، میں تجھے مرید ضرور کروں گا، لیکن اب اس وقت میرا ہاتھ چھوڑ دے تو یہیں پر رک، میں کچھ دیر کے لیے جاؤں گا اور پھر آ جاؤں گا۔ اب یہ جو مرید جو بنا ہوا تھا، ایسے دل میں خیال کیا تھا کہ میں ان کا مرید بنوں گا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب پیر کا حکم ہے تو آپ جائیں اور پھر آ جائیں، میں یہیں پر انتظار کروں گا۔ حضرات محترم، روایتوں میں آتا ہے، بزرگان دین نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے کہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال گزر گئے، اب وہ پلٹ کر نہیں آئے گا۔ بھلا وہ چور تھا، کیسے پلٹ کر آتا؟ وہ تو بچنے کی کوشش میں تھا۔ لیکن یہ جو شخص تھا مسلسل اتنے سال اسی جگہ پر رکا رہا، وہیں پر کھانا پینا ہر چیز وہیں پر اس نے کر لیا، اس انتظار میں کہ پیر نے مجھے کہا تھا کہ وہ آئے گا۔ اب یہاں پر یہ جو چور تھا، اب اس کا کام تو چوری کا تھا، شہر شہر جاتا، لیکن اسے بات معلوم ہوئی کہ بغداد شہر میں ہم جائیں اور وہاں پر ہم نے کسی ایک عظیم شخصیت کا نام سنا ہے کہ جس کے پاس بہت قیمتی مال ہے، قیمتی لباس ہے، چلو اس کے گھر آج چوری کریں۔ اب وہ شخص جس گھر میں پہنچا وہ گھر کسی اور کا نہیں بلکہ حضور غوث اعظم کا گھر تھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر داخل ہوا، چوری کی نیت سے، رات کا وقت تھا، اور جیسے ہی اس نے ساز و سامان ٹٹولے، وہاں پر کچھ نہیں ملا، تو سوچنے لگا کہ ان کا نام تو میں نے بہت سنا، لوگ ان کی تعریف کر رہے تھے، ان کے متعلق نہ جانے کیا کیا آوازیں دے رہے تھے، لیکن ان کے گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔
اب دیکھا کہ کچھ نہیں ہے، نکلنے کی جیسے ہی کوشش کرتا ہے اس کی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے۔ اب جیسے آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اب یہ دیواروں پر ہاتھ پھیر رہا ہے کہ دروازہ مل جائے تو باہر نکل جاؤ، لیکن اسی تلاش میں وقت گزرتا گیا، اتنے میں باہر دروازے کے دستک کی آواز آئی، کسی نے آواز دی۔ اب یہ چور گھبرا گیا کہ کوئی باہر سے اندر آنے والا ہے، اس خوف کے مارے کہ وہ مجھے دیکھ لے گا، وہ کسی کونے میں گیا، چھپ کر بیٹھ گیا۔ اب جو دروازے پر دستک آواز آ رہی تھی، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کون ہے؟ تو باہر سے آواز آئی، انا بلیہ بن ملکان، میں خضر علیہ السلام ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اندر آنے کی اجازت ملی۔ جب آپ تشریف لائے تو حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور کہنے لگے، اے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بہت ہی بڑا مسئلہ میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ایک قطب تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کے دربار میں آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے آپ کے در پر قطب بھی ملیں گے، اوتاد بھی ملیں گے، پیر بھی ملیں گے، ولی بھی ملیں گے، بس آپ کی بارگاہ میں آئے تو یہ قطب دے دے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے خضر علیہ السلام، رات گزرنے دو، کل صبح دیکھا جائے گا، کسی کا انتظام کر دیا جائے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کل صبح تک بہت دیر ہو جائے گی، اس لیے کہ اگر کوئی بلا یا آفت اتر گئی تو پھر سب کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے قطب و ابدال ہوتے تھے، یوں بھی آیا ہے کہ جب تک 40 ابدال مل کر رب کی بارگاہ میں ہر ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں تاکہ ہر بلاؤں سے وباؤں سے اللہ بندوں کی حفاظت فرمائے۔ تو جب ان میں سے کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اس کی جگہ کوئی دوسرا وہاں پر آ جاتا ہے۔ تو آپ یہی عرض لے کر آئے تھے کہ وہ انتقال کر چکے ہیں، آپ کسی دوسرے کا انتظام کر دیں، آج ہی کی رات ہمیں چاہیے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آج ہی چاہیے تو فکر نہ کرنا، میرے گھر ایک مہمان آیا ہوا ہے، میرے گھر ایک مہمان آیا ہوا ہے، میں اسی کو اختاب بنا دیتا ہوں، میں اسی کو قطب بنا دیتا ہوں، اسی کو لے کر چلے جانا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم فرماتے ہیں، حضور السلام فرماتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ چور ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس کے پاس جاتے ہیں اور اسے آواز دیتے تو ڈر کے مارے کانپنے لگتا ہے، کہتا ہے کہ میں چور ہوں، نہ میں کوئی ابدال ہوں، نہ میں کوئی قطب ہوں، میں تو چوری کرنے کے ارادے سے آیا تھا، میں یہاں پر مال ہاتھ لگا، الٹا میری آنکھیں بھی چلی گئی اور آپ مجھے اتنا بڑا خطاب دے رہے ہیں کہ میں قطب ہوں؟ ہرگز نہیں، آپ مجھے چھوڑ دیں، مجھے معاف فرما دیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے شخص سن، اب تک تو چور تھا، تو رہزن تھا، لیکن حضور غوث اعظم کی نگاہ نے تجھے قطب بنا دیا ہے۔ حضور غوث اعظم کی نگاہ نے تیرا مقام بلند کر دیا ہے، تو کسی اور کے گھر نہیں بلکہ ان کے گھر آیا ہے، ان کے در پہ آیا ہے، اس لیے کہ جو ان کے در پہ آتا ہے اگر چور بھی ہوتا ہے تو ولی بن کر نکلتا ہے، اگر گنہگار بھی آتا ہے تو گناہوں سے اسے معافی مل جاتی ہے، اگر کوئی سائل آتا ہے تو اس کے سوال کو پورا کیا جاتا ہے۔ یہ وہ در ہے جہاں پر تو آیا ہے۔ اب اس کے بعد نہ تو چور رہا، نہ تو ڈاکو رہا، نہ تو رہزن رہا، بلکہ اللہ نے ان کی دعا سے تجھے وہ مقام دیا ہے کہ تو تمام ولیوں میں ایک مقام رکھتا ہے اور تجھے قطب کا مقام دیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت خضر علیہ السلام اس شخص کو لے کر حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت حضور غوث اعظم اسے اپنے قریب بٹھاتے ہیں اور ایک قینچی لے کر اس کے بالوں کی طرف پھیرتے ہیں، کاٹتے ہیں، اس کے ہاتھ پر اپنا دست مبارک پھیرتے ہیں اور اس کے کپڑے بدلتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب واپس چلا جائے ان کے ساتھ، اور جو مقام کے لیے تجھے لے جا رہے ہیں تو اس کا انتظام کر لے اور تو وہاں پر رہنا۔ لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ معاملہ، وہ انداز، وہ نگاہ عنایت دیکھے، جب یہ چور جب قطب بنا حضور غوث اعظم کی نگاہ، حضرت خضر علیہ السلام جب اس شخص کو لے کر چلنے لگے تو حضور غوث اعظم نے آواز دی کہ اے شخص، جانے سے پہلے وہ جو شخص تھا جس کا نام عبداللہ تھا، جس کو تو نے 3 سال پہلے ایک مقام پر چھوڑ کر جو تو آیا تھا، فوراً وہاں جا اور اسے اپنا مرید بنا، پھر واپس چلا جانا۔ اللہ اکبر۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ عزیزان محترم، وہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے
لیکن نگاہ ولایت دیکھیں، غوث اعظم کی نگاہ دیکھیں، بیٹھے ہیں اب سرزمین پر، بیٹھے بغداد معلیٰ میں، اس شخص کی بھی تقدیر بدل رہے ہیں، اور جو وہاں پر کھڑا ہوا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اسے ہدایت بھی دے رہے ہیں، جا پہلے اسے اپنا مرید بنا تو پھر اپنے مقام پر چلا جانا۔ تو نگاہ ولایت ایسی ہوتی ہے کہ چاہے جہاں کہیں بھی اگر مرید سچے دل سے اپنے پیر سے محبت کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالی پیر کی مدد اسے پہنچ ہی جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے جو بھی تمہارا پیر ہو اس سے سچی محبت کرو۔ لیکن سب سے پہلے کچھ تاکید بھی آپ نے بتائی ہے کہ پیر کو کیسا ہونا چاہیے۔ آپ نے یہ بھی تاکید بتائی ہے اگر پیر کے اندر کچھ برائی بھی دیکھے خاموشی اختیار کرے، اسے برا نہ کہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ کوئی چھوٹی موٹی اگر اس کے اندر خرابیاں ہیں تو اسے نظر انداز کر دے، اس لیے کہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، کسی نہ کسی وجہ سے کچھ بدعملیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک بات حضور غوث اعظم نے وصیت فرمائی، اگر کسی پیر کے اندر تم نے یہ دیکھا کہ وہ شریعت کے خلاف ہے، نمازوں کے پابند نہیں ہے، نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، نمازوں کو سرے سے پڑھتا ہی نہیں، شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، سنتوں کے خلاف اس کا عمل ہے، اور پھر شریعت کی طرف اس کی توجہ نہیں، نہ نماز نہ روزہ، اگر ایسا کوئی تمہارا پیر ہے تو سمجھ لو وہ پیر سے اگر تم نے بیعت کی ہے تو فوراً اسے توڑ دو، اس لیے کہ ایسا پیر پیر نہیں ہوتا بلکہ وہ سخت گنہگار ہوتا ہے۔ آپ نے یہ بھی تاکید فرمائی ہے۔ اور آج لہٰذا میرے معزز سامعین اکرام اس بات کو ہم غور کریں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وصیت فرمائی ہے کہ جس نے شریعت کے خلاف کوئی عمل کیا ہے، نماز کی ادائیگی نہیں، فرائض کو نہیں ادا کرتا، تو وہ پیر نہیں ہے بلکہ وہ تمہارا دشمن ہے جو خود بھی جہنم میں جا رہا ہے اور تمہیں بھی لے کر جہنم میں جائے گا۔ یہ وصیت فرمائی۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کے متعلق آپ نے فرمایا ہے کہ نماز یہ ایسی عبادت ہے جس کے متعلق حضور غوث اعظم کی کچھ فرامین ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نماز کے پابند رہو، کیونکہ نماز اللہ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، نماز انبیاء کی سنت ہے، اور نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑا سمجھ لو اس کے لیے سخت تر عذاب زندگی میں بھی ہوگا اور موت کے وقت بھی ہوگا، قبر میں بھی ہوگا اور میدان محشر میں بھی ہوگا۔ عزیزان محترم، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں بے شمار فضائل ہیں، آپ نے وہاں پر جو تاکید جو تعلیم ہمیں دی ہے، جو شریعت کے متعلق جو تعلیم دی ہے، اتنی سخت سے سخت ہے کہ ہم اور آپ صرف ان کے جو فضائل ہیں، جو کرامات ہیں جو ہم نے سنا ہے، یہ فضائل و کرامات کے ساتھ ان کی فضیلت کو بھی سنیں جو حضور غوث اعظم نے شریعت کے متعلق فرمایا ہے۔ ہم اسی وقت کامل ہم اپنے پیر کے مرید بن سکتے ہیں جب ہم اپنے پیر کی ہر عمل کو اپنائیں گے، کیونکہ پیر کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے مرید کو رب سے ملائے، اپنے مرید کو رب کی بارگاہ میں حاضر کرے اور ایسا بنا کے حاضر کرے جس طریقے سے کوئی سنار کے پاس اگر سونا معمولی سا لے جاتا ہے، اگر لنڈا بنا کر لے جاتا ہے، اگر صرف معمولی سا تگڑ لے جاتا ہے، لیکن وہ سنار اس کے اندر باریکی پیدا کرتا ہے، اس کے اندر خوبصورتی پیدا کرتا ہے، اسے نکھارتا ہے، اس میں چمک پیدا کرتا ہے، ہر طریقے سے اسے دھو کے پالش کر کے اس طریقے سے بنا دیتا ہے کہ دیکھنے والا جب اسے دیکھتا ہے تو ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ کاش اگر میری اوقات ہوتی تو میں اسے خرید لیتا۔ تو اسی طریقے سے پیر کا کام یہی ہوتا ہے کہ اپنے مرید کو ایسا بنا دے کہ اللہ اس کا رسول اس سے راضی ہو جائے۔ تو اصل مقصد یہی ہے کہ کسی پیر سے بیعت کرنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان کے حوالے اپنے آپ کو بیچ دینا، بک جانا۔ تو لہٰذا جو الحمدللہ جو شریعت کے پابند ہیں اور جو نمازوں کے پابند ہیں، فرائض اور واجبات کے جو پابند ہیں، جو ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں جو آج بھی ہیں اور قیامت تک اللہ کے نیک بندے آتے رہیں گے، لیکن ہمیں ضروری یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہر کسی کے ساتھ ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ بھی ہے ہم ان کے ہاتھ اپنا ہاتھ دے دیں، ہم ان کے ساتھ ہو جائیں، لیکن دیکھیں حضور غوث اعظم کے فرامین ہیں کہ سب سے پہلے اس کے اندر شریعت کی پابندی دیکھو۔ جب شریعت کی پابندی ہوگا، پابند وہ ہوگا اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر وہ طریقت پر بھی اس کا عمل ہوگا۔ تو لہٰذا عزیزان محترم،
وہ عذابات جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز چھوڑنے والے کے متعلق بیان فرمایا ہے، انشاءاللہ کل سماعت فرما لیں۔ 2 دن ہمارے پاس باقی ہے، انشاءاللہ اس میں جو جتنا ہو سکتا ہے میں آپ حضرات کے سامنے کوشش گزار کروں۔ بس رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہم تمام کو سچا اور پکا نمازی بنائے، اور ہم تمام کو ان کے وسیلے سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔